بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور کی ایک خصوصی عدالت نے موٹر وے پر خاتون کو ڈکیتی کے بعد ریپ کا نشانہ بنانے والے 2 ملزموں کو موت کی سزا سنا دی ہے۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چین کے حوالے سے موقف سخت امریکہ نے انڈیا کے ساتھ واضح طور پر ہاتھ ملا لیا ہے۔ اتحادیوں کے ہاتھوں چین کو ناکو چنے چبانے کے نئے منصوبے پر کام شروع کر دیا ہے۔ آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کہ پاکستان روس سے جدید دفاعی نظام S-400 لے، انڈیا نے دفاعی قوت بڑھانے کے لیے کمر کس لی۔ پاکستان کے ساتھ حسد اور دشمنی کی وجہ سے انڈیا امریکہ کی مخالفت موڑ لینے پر بھی تیار، مگر ہمت نہیں کر پا رہا۔ ڈاکٹر شاہد مسعود کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ نیوز سے ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری جنرل انڈیا کے دورے پر ہیں اور انہوں نے بہت اہم ملاقات بھی کی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ہمارا نہیں خیال کہ انڈیا روس سے کسی بھی قسم کا دفاعی نظام خریدے گا یا ایسی کوئی خواہش رکھتا ہے، جبکہ جنرل نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اس بات کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ انڈیا اور چین کے ساتھ کسی قسم کی سنگین یا ہولناک جنگ کا خدشات موجود ہیں۔ اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے سینئر صحافی ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے پروگرام میں کہا کہ انڈیا اور چین کے درمیان تنازع اس وقت کچھ تھم چکا تھا اور انڈیا بیک فٹ پر اس لیے گیا تھا کیونکہ اس کے دفاعی قوت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ چین کا مقابلہ کر سکے، اور اسی وجہ سے بھارت نے ہتھیار ڈال دیے تھے، ورنہ بھارت کبھی بھی چین کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتا۔ جبکہ انڈیا اس بات کی بھی دل میں خواہش رکھتا ہے کہ وہ روس سے جدید دفاعی نظام S-400 خرید لے، جبکہ امریکہ کا اتحادی ہونے اور اسٹریٹجک پارٹنرز ہونے کے ناطے اور یہ جرأت نہیں کر پا رہا، کیونکہ امریکہ نے روس کا دفاعی نظام خریدنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی ملک امریکہ کو چھوڑ کر کسی اور ملک سے اسلحہ بارود خریدے، کیونکہ امریکہ کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ خطے میں جنگ کا ماحول رہے اور امریکہ کا اسلحہ اور بارود فروخت ہوتا رہے۔ انہوں نے کہا کہ ترکی نے S-400 نظام خرید لیا، مگر امریکہ نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے، جبکہ پاکستان کا امریکہ کے ساتھ دفاعی لحاظ سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، جس بنا پر ہم آسانی سے روس سے یہ جدید دفاعی نظام خرید سکتے ہیں، جبکہ انڈیا بھی یہ جدید نظام اس لیے خریدنے کا سوچ رہا ہے کہ پاکستان نہ خرید لے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کہا کہ یہ جدید دفاعی نظام S-400 کیوں ضروری ہے یا اس کی خوبی کیا ہے، تو اس کی خوبی یہ ہے کہ اس میں جدید ترین جنگی جہاز اسٹیلتھ F-35 کو پکڑنے کی صلاحیت موجود ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس جدید دفاعی نظام کے علاوہ اور کوئی ریڈار سسٹم بھی اس جنگی طیاروں کو نہیں پکڑ سکتا، لہذا اس وقت دنیا کے دفاعی لحاظ سے مضبوط ممالک اس جدید نظام کو اپنی ملٹری کا حصہ بنا رہے ہیں۔ چنانچہ چین اور امریکہ کے پاس بھی F-35 ہے، لہذا انڈیا کی مجبوری ہے کہ وہ یہ جدید نظام خریدے، مگر امریکہ کا اتحادی اور ملٹری پارٹنر ہونے کے ناطے وہ ایسا نہیں کر پا رہا، کیونکہ امریکہ نے بھارت پر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کہ امریکہ جس اسلحہ خریدنے سے منع کرے گا، بھارت وہ کبھی بھی اسلحہ نہیں خرید پائے گا۔ اب دیکھا جائے تو خطے میں بھارت کے زیادہ دوست ممالک نہیں رہے، یہاں پر اگر بھارت امریکہ کے خلاف جاتا ہے اور امریکہ بھارت کو چھوڑ دیتا ہے تو بھارت خطے میں بالکل اکیلا رہ جائے گا۔ دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ کی توجہ
پاکستان اور انڈیا پر ہمیشہ رہی ہے، اور اب جب امریکہ نے چین کے ساتھ سینگ اڑا لیے ہیں تو ایسے میں پاکستان یا انڈیا کا سہارا لینا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ چین سے ٹکر لے سکے۔ اسی حوالے سے پینٹاگون نے انڈیا کی طرف قدم بڑھایا ہے اور جنرل لائیڈ بھارت کے دورے پر ہیں۔ پینٹاگون کے چیف نے نئی دلی میں بات چیت کرتے ہوئے بھارت کے اہم خیال شراکت داروں کے ساتھ بڑھاتے ہوئے تعلقات کی تعریف کی۔ واضح ہے کہ بھارت ایشیا کے خطے میں امریکہ کے ایک اہم شراکت دار ہے، اور لائیڈ اسٹریٹ کا دورہ 2 روزہ دورہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ کا نئی دلی سے آمنے سامنے بات چیت کا پہلا موقف ہے۔ پیارے دوستو، غیر ملکی خبر رساں ادارے AFP کی رپورٹ کے مطابق یہ اس میں اعلیٰ امریکی اور چینی عہدیداروں کے درمیان بات چیت کے بعد سامنے آیا، جسے واشنگٹن کے ایک سینئر عہدیدار نے سخت اور براہ راست قرار دے دیا تھا۔ بھارت آنے سے قبل لائیڈ اسٹیٹ اور امریکی وزیر خارجہ نے جاپان اور جنوبی کوریا کا دورہ کیا تھا، جو چینی سرگرمیوں سے ناراض اس خطے میں امریکہ کے 2 دیگر اہم شراکت دار ہیں۔ اس کے بعد امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور بھارت کے 4 طرف اتحاد ڈاکو رہنماؤں کے پہلے سربراہی اجلاس منعقد ہوگا، جس میں چین کے خلاف کارروائی دیکھی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ لائیڈ اسٹریٹ جمعے کی رات نئی دلی پہنچے اور انہوں نے وزیر اعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول سے بات چیت کی۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے کہا، لائیڈ اسٹریٹ نے ہند بحر الکامل میں بھارت کے قائدانہ کردار کی تعریف کی اور مشترکہ ہدف کو فروغ دینے کے لیے خطے میں ہم خیال افراد کے ساتھ بڑھتی ہوئی مصروفیات کو بھی سراہا۔ پیارے دوستو، سب سے آخر میں ہم آپ کو بتاتے چلے کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین نے سینچر کے کیمپ جیل لاہور میں دونوں ملزمان کی موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب عبدالجبار ڈوگر کے مطابق ملزمان کو ریپ کا جرم ثابت ہونے پر سزائے موت، یرغمال بنانے کے جرم میں عمر قید اور ڈکیتی کے جرم میں 14 سال کی قید سنائی ہے۔ گزشتہ برس 9 ستمبر کو لاہور کے قریب موٹر وے پر رات کے وقت 2 ملزمان نے ڈکیتی کے بعد بچوں کے سامنے خاتون کا ریپ کیا تھا۔ پولیس نے پہلے ایک ملزمان شفقت کو گرفتار کیا اور پھر دوسرے ملزمان کی گرفتاری ہوئی۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔